للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاح لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان معاوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ وار اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ خطابات چل رہے ہیں۔ جس آیت کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، آپ حضرات جان گئے ہوں گے کہ میں اخلاقیات پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کا جو اخلاق ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے۔ اور ایک جگہ پر جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نشینی، معیت، سنگت اور صحبت میسر آتی ہے تو اخلاقیات کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو، تو جب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو کیسے مزین کیا جاتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا اگر تم میرے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہتے ہو جو میرے محبوب نے فرمایا ہے تو سن لو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کے اخلاق جو ہیں وہ اخلاق عظیمہ ہیں۔ جو آپ کے اخلاقیات کو اپنا لیتا ہے وہ میرے اخلاق کو اپنا لیتا ہے۔ اور حضرت سیدہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو پورا قرآن میرے محبوب کا اخلاق ہے۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے کہ آپ تو دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دیتے۔ آپ حضرات یہ علماء سے سنتے ہیں کہ پڑھتے ہیں جب طائف کے بازاروں میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، میری زبان جنبش کھا جاتی ہے ان الفاظوں کو جو خطبہ بیان کرتے ہیں، میں اشارہ دیتا ہوں جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کا معاملہ ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ حاضر ہے،
اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دیں اور ان کا کچومر نکال دیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے کوئی تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوگا نا۔ آپ نے پڑھا، میں نے بھی پڑھا، لوگوں نے بیان کیا، علماء نے، آپ نے سن لیا، لیکن ہر بندے کے پڑھنے والے کا انداز جدا ہوتا ہے، سوچ کا مرکز و محور جدا ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں بڑا دور چلا گیا اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں اور اثر کر گئی۔ محبت کے درجات ہوتے ہیں دن بدن، جیسے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اسی طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ میرا نبی کتنا لجپال ہے کہ جو ان کو ایذا پہنچائے، ان کو تکلیفیں دے، فرشتہ پوچھے یا رسول اللہ حکم دیں تو ان کے اوپر پہاڑ رکھ دیں، میرا نبی تو یہ برداشت نہیں فرماتا۔ اور جب اللہ نبی کے دشمنوں کو عذاب دینا چاہے تو محبوب سے پوچھتا ہے، محبوب برداشت نہیں فرماتے، تو جب درود و سلام پڑھنے والے امتیوں کو عذاب کا حکم ہوگا تو میرے محبوب کیسے برداشت فرمائیں گے؟ تو جب جو نبی کو نہ ماننے والے ہوں، اللہ فرماتے محبوب کیا اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے نہیں، ان کو عذاب نہیں دینا۔ تو جو درود و سلام پڑھنے والے امتی ہیں، جو والضحیٰ کے چہرے کو دیکھنے والے امتی ہیں، والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرنے والے امتی ہیں، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرنے والے امتی ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کو دیکھنے، زیارت کرنے اور ذکر کرنے والے امتی ہیں، اللہ فرمائے گا نا محبوب کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ تو جو میرا نبی دشمنوں کے لیے عذاب کو برداشت نہیں فرماتا وہ امتیوں کے لیے کیسے برداشت فرمائے گا؟ یا یہ اصطلاح تصوف میں اللہ کے سے ڈرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم بجلی سے معاذ اللہ ڈرتے ہیں یا شیر سے ڈرتے ہیں۔ اگر اسی طرح ڈرنے کا حکم ہوگا تو پھر جس چیز سے بندہ ڈرتا ہے اس کے قریب نہیں جاتا۔ بجلی سے ڈرتا ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے اس کے قریب جاتا ہے؟ نہیں جاتا نا، دور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اتنا محبت کرو کہ پھر یہ معبود بھی ہو اور محبوب بھی ہو، تو اللہ کو معبود تو سمجھتے ہو، پھر محبوب سمجھ کے اس کی عبادت کرو۔ یعنی لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب تم اس کو محبوب بنا کے، معبود تو ہے اس میں کوئی شک نہیں، پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرو گے تو پھر اللہ تمہارے قلوب اور اذہان کو مزکہ مصفہ اور مجلہ فرما دے گا۔ یعنی جب آپ کا دنیا میں کوئی ایسا محبوب ہو، مجازی جس کو کہتے ہیں، تو آپ کبھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے؟ تو آپ ڈرتے رہتے ہیں نا۔ تو اللہ سے بھی محبت، اللہ سے بھی ڈرنے کا یہی مقصد ہے کہ اللہ سے اتنا محبت کرو اور پھر ڈرتے رہو کہیں میرا یار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ اس کے رنگ ہے، اس کی کیفیات ہے۔ اس کی محبت میں غوطہ ہو کے دیکھو، پھر دیکھو دنیا دل کی کیسے بدلتی ہے۔ میرے محبوب کے تو اخلاق ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرماتے، ایک دیوانی عورت آتی ہے اور جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے آقا میرے ساتھ چلے، میں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ اس کا جو دماغی توازن ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن محبوب اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ پھر وہ چٹیل میدان کے اندر اور صحرا کی دھوپ کے اندر محبوب کو کتنی دیر کھڑے رکھتی ہے، باتیں کرتی رہتی ہے، محبوب سنتے رہتے ہیں۔ پھر وہ بیٹھ جاتی ہے، محبوب بھی بیٹھ جاتے ہیں، جب تک اس نے محبوب کا ہاتھ نہیں چھوڑا، محبوب نے چھڑانے کی کوشش نہیں کی، جب تک وہ مجلس سے نہیں اٹھی، محبوب نے نہیں فرمایا تم چلی جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، مجھے مجنون کہتے ہیں، مجھے پاگل کہتے ہیں، مجھے پتھر مارتے ہیں، میرا تمسخر اڑاتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا لوگوں کو منع کروں گا، تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے اتنا تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں، آپ کی چشم عنبری سے جو ہے وہ اشک بہنے لگے۔ فرمایا اے عمر، جب کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہوگا، ہم تو سب کی سننے والے ہیں، جن کی کوئی نہیں سنتا ہم تو
سنتے ہیں نا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی جو مشہور تھی کہ بڑی گالیاں دیتی ہے، وہ آ کے سرکار کے سامنے بیٹھ گئی، اب محبوب کے رخ زیبا کو تکنے لگی۔ محبوب نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگی حضور جو آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں نا، جو لقمہ مبارک آپ کے دہن مبارک کے اندر ہے وہ مجھے عطا فرمائے۔ اب محبوب نے عطا فرما دیا، اس نے کھا لیا۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ گالی دینا بھی چاہے تو اس کی زبان پہ گالی نہیں بلکہ رب کا قرآن چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اخلاقیات کا عالم یہ بھی ہے جو محبوب کی مجلس میں جاتا ہے اس کی کائنات ہی بدل کے رکھ دی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اور پھر جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین ہیں، اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نقبا، نجبا، کاملین، واصلین، وہ بھی اپنے محبوب کے رستے پہ چلتے ہوئے اخلاقیات کا پیکر ہوا کرتے ہیں۔ مجھے یاد آیا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ ہیں، یہ وہی بزرگ ہیں، ایک دہری آ گیا جو خدا کے وجود کا منکر تھا، وہ کہتے ہیں میں اللہ کو نہیں مانتا، اب جو کہے میں نہیں مانتا، اب اس کو آپ کیا دلائل دیں گے؟ جو ہے انکاری، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ، ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ تو نگاہ ابو بکر ہو، نگاہ صدیق ہو تو یار کو چہرہ دکھایا جاتا ہے نا، ہر ایک کو تو اپنے یار کی بات بتائی نہیں جاتی۔ تو دہریہ ہے، خدا کو نہیں مانتا، بات چلی، مختلف باتیں شروع ہوئیں، اب بات اس بات پہ پہنچ گئی کہ ہم دونوں نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگ میں ڈالتے ہیں، جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا۔ اب میں آپ کا آئی کیو لیول چیک کرتا ہوں، آپ کو میری بات سمجھ آتی بھی ہے کہ نہیں، یا صرف آپ کی عادت بنا دی گئی ہے بات سمجھ آئے نہ آئے سبحان اللہ کہنا ہے، اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے تو جنت کی یا عمرے کی ٹکٹ ملے گی، میرے پاس ٹکٹیں نہیں ہیں۔ بات ہے سیدھی، بات سیدھی ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں جناب دونوں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور آگ میں ڈالتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ اب حضرت مالک بن دینار جو تھے وہ جذبہ جلال کے اندر ہاتھ پکڑ کے آگ میں ڈالتے ہیں تو نہ اس کا ہاتھ جلتا ہے نہ اس کا ہاتھ جلتا ہے۔ اب مالک بن دینار ہے اولیاء کاملین میں سے، واصلین میں سے، اور عشق کے اعلیٰ معیار اور مینار پر فیض لانے والی یہ شخصیت مالک بن دینار، جب ہاتھ پکڑا نا آگ میں ڈالا تو نہ اس کا ہاتھ جلا نہ ان کا ہاتھ جلا۔ سجدہ ریز ہوتے ہیں میرے مالک، یہ تو جھوٹا ہے جو تیرے وجود کو نہیں مانتا، اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ حاتم غیبی سے آواز آتی ہے مالک بن دینار اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا، کیسے جلتا؟ کوئی سمجھ چاہیے گل کہ کوئی نہ، تو جو اس کو نہ مانے اس کے یاروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے وہ نہیں جلتا، ہم کسی کو مان کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تو ہم کیسے جلیں گے؟ یہ بزرگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پھر وہ جلتا نہیں۔ ارے یہ اتنے لجبال ہوتے جس کا ہاتھ پکڑ دیتے پھر وہ ہمیشہ تک چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ چھوڑتے تو قرآن یہ نہ کہتا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ان سے یاری لگاؤ، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، ان کی یاری وہاں بھی کام آئے گی، یہ تو قرآن فرما رہا ہے۔ تو یہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے گھر کے پاس نا ایک یہودی رہتا تھا، اور اوپر اس نے اپنی واش روم بنائی ہوئی تھی اور اس کا پرنالہ حضرت مالک بن دینار کے گھر کی طرف کیا ہوا تھا۔ عرصہ گزر گیا، سال بیت گئے، وہ جب بھی وہاں پہ واش روم میں جاتا تو نجاست حضرت مالک بن دینار کے گھر میں آتی۔ ایک دن نا اس یہودی کا اور حضرت مالک بن دینار کا آمنا سامنا ہو گیا، تو انہوں نے کہا حضرت ایک بات تو بتائیے، یہ گندگی، یہ نجاست آپ کو پریشان نہیں کرتی؟ آپ نے فرمایا کرتی ہے۔ تو کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ نہ کبھی آپ لڑے، نہ ناراض ہوئے، نہ 15 بلائی، نہ پولیس آئی، نہ کچھ ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے میں نے ایک جھاڑو اور ایک بالٹی اسپیشل اسی کام کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور روزانہ جو نجاست آتی ہے میں اس کو باہر پھینک دیتا ہوں۔ تو کہا تم لڑتے کیوں نہیں؟ کہا بات یہ ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس،
واللہ یحب المحسنین، جو غصے سے کنارہ کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ جو غصے سے دور رہتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ تجھ سے غرض نہیں ہے، اس کا پیارا ہونے کے چکر میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، اس سے تو تعلق مضبوط ہے نا۔ جب یہ بات کی تو حضرت مالک بن دینار کا یہ کہنا تھا، وہ یہودی قدموں میں گر جاتا ہے۔ فرمایا اتنا بہترین مذہب ہے کہ کسی سے ناراض ہو اس کو معاف کر دو، اس سے درگزر کرو، اس سے راضی ہو جاؤ، تو تم اس سے راضی نہیں ہو رہے بلکہ اس سے راضی ہو رہے ہو۔ وہ گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے، ہم تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ جو دین اے مالک بن دینار آپ کا ہے، جہاں آپ نے میری تنگیوں، ترشیوں اور یہ نجاستوں کو برداشت کیا، تو جن کے جانشین اتنا اعلیٰ ہیں، جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے وہ نبی کتنا اعلیٰ ہو گئے۔ میں نے کہا تم تو آج اعلیٰ کہہ رہے ہو، ہمارے اعلیٰ حضرت تو پہلے ہمیں بتا گئے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ مالک بن دینار وہ قدموں میں گر جاتے، کہتے جس دین میں اتنی خوبصورت باتیں ہوں، قرآن میں اللہ یہ فرما رہا ہے معاف کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو غصے کو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اپنا پرنالہ بدل دیتا ہے۔ اس نے کہا نجاست تب میں پھینکا کرتا تھا جب میں اپنے جیسا سمجھتا تھا، اب مجھے پتہ چلا ہے جو ہر بندہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہو وہ اس کا کتنا محبوب ہوا کرتا ہے۔ مالک بن دینار سے ایک اور بات مجھے یاد آئی، اب اللہ کے رنگ دیکھیے، پتہ نہیں ان بزرگوں کے نام میں کیا اثر ہے، ان کا نام لے تو تصوف کا ایک عجیب ماحول پیدا ہو جاتا ہے، نہ جانے جن کے نام میں اتنا اثر ہے۔ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کوئی وضو سے لیتا رہے غریب نہیں ہوتا، نہ جانے غوث پاک کے نام میں یہ اثر کیسا کہ جو ان کا نام لے غریب نہیں ہوتا۔ تو میرے غوث پاک غوث اعظم بھی ہیں، محبوب سبحانی بھی ہیں، قطب ربانی بھی ہیں، شہباز لامکانی بھی ہیں، قندیل نورانی بھی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں، مگر ہیں تو میرے مصطفیٰ کے غلام نا۔ تو جس نبی کے غلاموں کا نام لینے سے بندہ غریب نہیں ہوتا، اوے دنیا دارو تم کیا سمجھتے ہو بددعا کے چہرے کا ذکر کرنے والے غریب ہو سکتے؟ تو یہ ٹھاٹھ سے گزارے اس بددعا کے چہرے کے ذکر کرنے کی برکت سے ہے۔ دنیا دار میں اب حیرت رہتے ہیں، یہ تکتے رہتے ہیں یار یہ کہاں سے آتا ہے۔ میں نے کہا دروازوں پہ تم ہاتھ پھیلاتے ہو، ہمیں جو کچھ ملتا ہے گنبد خضرا کے مکین سے ملتا ہے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ، اصل ان کا نام با زید ہے، یہ بعد میں بگڑتے با یزید ہو گیا، لوگوں نے غلط علام کر دیا، اصل با زید نام ہے ان کا۔ تو یہ حضرت با یزید بسطامی یہ جب دنیا سے جانے لگے نا تو دیدار ہوا، اور یہ فتاوی شامی کے اندر یہ بات موجود ہے، پورا باب ہے کہ دیدار الہی ممکن ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم تو کلم الناس علی قدر عقولہم کئی باتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں سے اوپر گزر جاتی ہیں۔ یہ تو سارے علماء کی مجلس ہو، صوفی بیٹھے ہوں، پھر کوئی اس کی بات ہو تو پھر پتہ چلے تصوف ہوتا کیا۔ بس جو گزارا کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اپنا سفر جاری رکھیں گے، کبھی پہنچ ہی جائیں گے نا۔ تو دیدار ہوا، با یزید قیامت تک جس کو تیرا نام یاد رہے گا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو میں ماوے حیرت ہو گیا، آقا تیرے غلاموں کی شان یہ ہے کہ جن کو تیرے غلاموں کا نام یاد رہے محبوب وہ تو ان پہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو فوراً حدیث میرے ذہن میں آئی، میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، منادی اعلان کرے گا جس کا نام محمد یا احمد ہے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا محمد اور احمد نام والوں کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، کیوں؟ ان کا نام میرے یار کے نام پر ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، آخر کوئی تو وجہ تھی کہ ولادت والے دن شیطان رو رہا تھا، اس لیے تو رو رہا تھا کہ یہ نبی وہ ہے جس کا اسم آدم علیہ السلام نے لیا تو وہ رب مان گیا، جس کے اسم سے کام چلتا ہے اس کے جسم سے کتنا کام چلے گا۔ اور اللہ نے بھی فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم،
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہمارے علاقے میں ایک نوجوان تھا، زائد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، سب کو اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھنا ہے، پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ تو فرماتے محلے والے آئے، حضور والا یہ نوجوان ہے، بڑا بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، ہر ایک سے لڑتا ہے، ذرا آپ اس کو سمجھائیے۔ آپ فرماتے میں چلا گیا۔ جب میں گیا تو نوجوان کو میں نے کہا تجھے عقل نہیں ہے، تجھے لحاظ نہیں ہے، تو ہر ایک سے لڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے میرا بادشاہ سے بڑا تعلق ہے، اور میں بادشاہ کا کرندہ اور نمائندہ ہوں، میرا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے SHO کے بچے کیسے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، جس کے والد بیر کماتا ہو اس کے بچوں کی یہاں پہ ایکٹیویٹیز آپ کو کیسی نظر آتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو کسی سے کوئی پریشانی نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو ہمیں بڑا بھائی SHO میرا باپ ہے، SHO میرا تایا ہے، میرا ماموں ہے، فلاں ہے، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو اس لڑکے نے بھی یہی کہا کہ حضور میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تو بادشاہ کا نمائندہ ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا تیرا اگر بادشاہ سے تعلق ہے نا تو میں بھی اس کو جانتا ہوں، وہ میرا عقیدت مند ہے، میں اس کو تیری شکایت کروں گا۔ نہیں، اس نے کہا جاؤ شکایت کر دو، وہ بادشاہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بادشاہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا چلو اس کی خدمت میں تیری شکایت نہیں کرتا، میں اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ تو نوجوان مسکرایا، فرمایا بادشاہ تو کچھ نہیں، جتنا مہربان میرا اللہ ہے، جا کہہ دے۔ بس حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب یہ بات میں نے سنی میں واپس آ گیا، اور پھر میں جب دوبارہ جانے لگا تو پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کو سمجھائیں۔ اب میں جب دوبارہ ارادہ کر کے گیا نا کہ اس نوجوان کو سمجھاؤں، ابھی میں جا رہا تھا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، کچھ کہنے والا نظر آ رہا تھا، آواز نظر آ رہی تھی، بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا ادھر ادھر کہ کون ہے جو مجھ سے کلام کر رہا ہے، پر نظر بولنے والا نہیں آ رہا تھا، کہنے والا کوئی کہہ رہا تھا مالک بن دینار میرے دوست کو روز روز پریشان نہ کیا کر۔ وہ بیٹھے ہو تم تو ہر ایک پہ فتوے لگا دیتے ہو، پتہ نہیں کسی کو کیا، اپنے آپ کو 2 دن کو مدرسے میں پڑھ لے تو وہ مدرسے کی آب و ہوا سے وہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ بھائی ہماری مجلس میں آؤ گے تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کی عادت تمہیں ڈلوائیں گے، ہمارے پاس تو یہی تصور ہے، یہ کہیں گے مانو ہر ایک مجھ سے افضل ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ کم تر سے بھی گئے گزرے۔ تو میرے یار کو نہ پریشان کیا کرو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں تیرا یار، لوگ بڑے پریشان ہیں، خیر میں جاؤں گا۔ کہتے نوجوان آج میں تجھے سمجھانے کے لیے نہیں آیا، تو اس سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ابھی آواز آئی ہے کہ میرا یار ہے، کچھ نہ کہو، تیری یاری کا سبب کیا ہے؟ کہا جب میں نے کہا بادشاہ سے بڑھ کر وہ مہربان ہے، اس دن کے بعد میرا دل ہی بدل گیا۔ جب انہوں نے کہا ابھی مجھے آواز آئی ہے میرے یار کو کچھ نہ کہو، وہ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا اچھا اس نے مجھے یار کہا ہے۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، پر میں وہ مجھے یار کہے، میں پھر یہاں برسرے پہ آزاد رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کو چھوڑ کے مکہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں جب مکہ شریف پہنچا دیکھا ہڈیاں بنا ہوا تھا، گوشت نہیں تھا، میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا اس نے مجھے یار کہا ہے، ابھی تک میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بنا رہتا ہوں۔ اب ایک ہی جملہ اس یار کو پسند آ گیا کہ وہ بڑا مہربان ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جملہ پسند آیا اور ولایت کے پردوں میں چھپا دیا۔ تو جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، نبی کا میلاد بھی مناتا ہے، عقیدہ بھی اچھا ہے، ایسے لوگوں سے بغض نہ رکھا کرو، کوئی بھی ہو، جو سنی ہے بے ادب کسی کا نہیں ہے۔ علماء تو سبحان اللہ عوام میں بھی سارے میرے سر کا تاج ہے، میں ان کو سر کا تاج سمجھتا ہوں۔ یارو یہ کسی کے بے ادب تو نہیں ہے، گستاخ تو نہیں ہے، ان کے عقائد تو اچھے ہیں، حسن عقیدت کی بنا پر اولیاء ازکیاء سے تعلق تو ہے، نسبت بھی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہماری خانقاہ پہ جو بھی آتا ہے نا، میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا تو مرید کس کا ہے،
کیوں؟ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، علائی ہو، جہانگیری ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے ولیوں کا ماننے والا وہ میرا پیر بھائی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہم تو گستاخوں سے بچتے ہیں، اور تصوف کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ گستاخوں کو کچھ نہ کہو، نہیں نہیں، ہم ان کی بھی طبیعت ٹھیک کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت کی محبت میں صحابہ پر بھی اول بول بکنے والوں کی گرفت کرتے ہیں، اور صحابہ کی محبت میں اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کی گرفت کرتے ہیں۔ تصوف بے حمیتی، بے غیرتی کا نام نہیں ہے۔ ہم مسلک کے لیے ننگی تلوار ہے، لیکن راستہ وہی بتائے گا تصوف سے جو سیدھا مدینے تک تمہیں لے کے جاتا ہے۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ سنا کیسی گزر رہی ہے؟ کہا بس مجھے یار کہا ہے تیری ایک نظر کی قیمت میری ساری زندگانی، تو اگر قبول کر لے تو یہ ہے تیری مہربانی۔ کہا بس مجھے یار کہا ہے، میں نے سب کچھ یار پہ لٹا دیا ہے۔ تو ایسے تو یاریاں نہیں لگتی نا، آج کل تو یاریاں لوٹنے پر مبنی ہوتی ہیں، لٹانے والے یار مل جائیں تو پھر ولی بن جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، آخری بات اور وقت ختم ہو گیا ہے، یہاں چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، ابھی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ بات کیفیات دل میں رہتی ہیں، ذہن پہ اثرات رہتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ایک دن اپنے چھوٹے سے بچے کو نا، اپنے صاحبزادے کو، اپنے لخت جگر کو لے کے نا چوم رہے تھے۔ بچوں سے محبت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ سیاستہ کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا حسنین کریمین کو چوم رہے تھے تو کوئی بادشاہ، کوئی سردار قبیلے کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ ہم تو نہیں چومتے۔ فرمایا ہم رحمت للعالمین ہیں، اگر تم رحمت سے دور ہو تو تمہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو محبوب علیہ السلام جب کوئی بچے آتے نا، ان کے سر کے اوپر آپ اپنا چہرہ مبارک رکھتے اور ان کے سر کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے۔ بچوں سے بڑا پیار تھا۔ محبوب جب گزرتے نا گلیوں سے، بچے کھڑے ہوتے اور وہ بچے کہتے سرکار ہمیں ہاتھ ملاتے تو ہاتھ اتنا ٹھنڈا، اور کئی دن تک ہمارے ہاتھوں سے عنبر و کستوری کی خوشبو آیا کرتے تھے۔ اتنا بچوں سے پیار کرنے والے میرے محبوب ہیں، رحمت للعالمین، سب سے پیار کرنے والے۔ تو فضیل بن عیاض، یہ ان کے مقام کی بات ہے، چھوٹے اپنے بچے کو چوم رہے تھے، بچے کو چوم رہے تھے تو بچے نے ایک سوال کر دیا، ابا جی ایک بات بتائیں، یہ جو آپ دل رکھتے ہیں اس دل میں میری محبت ہے؟ کہنے لگے ہے۔ اچھا اللہ کی محبت بھی ہے؟ کہنے ابا پھر یہ دل تو نہ ہوا سرائے ہوئی، جہاں دل ہوتا ہے تو دل میں تو دل بر ایک ہی ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جو دل رکھتا ہو دل میں تو دل بر ایک ہی ہوتا تھا۔ یہ اس کی محبت، یہ اس کی محبت، یہ اس کی محبت، دل نہ ہوا کوئی سرائے ہوئی۔ حضرت فضیل بن عیاض جاننے والے تھے، فوراً بچے کو زمین پہ پھینک دیا، کہنے لگے بیٹے تو نہیں بول رہا، یہ کسی اور کی آواز ہے، دلے بے مدعا ہے میں نہیں ہوں، یہ جلوہ یار کا ہے میں نہیں ہوں، پتے کی بات کہتا ہوں سن پیارے، تمہیں دھوکا ہوا ہے میں نہیں ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کوئی اور بولتا ہے، اس پردے میں کوئی اور بولتا ہے۔ حیرت ہے، درخت میں اس کا بولنا مان لیتے، قرآن سے ثابت ہے۔ بندے کی زبان پہ جن کا بولنا مان لیتے، اس کا بولنا نہیں مانتے۔ پتہ چلا توجہ جب ادھر ہوگی تو پھر ہر جگہ تمہیں وہی نظر آئے گا۔ ہاں جی، ہر سو جلوہ یار دیدم، ہر طرف تمہیں جلوہ یار نظر آئے گا، پھر اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیں تصوف کے اندر نا ایک مقام ہجر ہوتا ہے اور ایک مقام وصال ہوتا ہے۔ نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا۔ تو کبھی ہجر کی دنیا بھی ہوتی ہے، کبھی وصال کی دنیا بھی ہوتی ہے۔ جب مقام ہجر میں کوئی صوفی ہوتا ہے کیفیات اور ہوتی ہیں، اور جب مقام وصال میں ہوتا ہے کیفیات اور ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت خواجہ غلام فرید جب مقام ہجر میں تھے تو کہتے اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب وہ تو خوش وسدہ وچ ملک عرب۔ یہ مقام ہجر ہے، اور جب مقام وصال پہ گئے فرماتے خلقت کو جیدی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے۔ تو یہ ہجر اور وصال کی کیفیات جب اولیاء پر آتی ہے، ہجر بھی ان کے لیے جو ہے وہ ساری زندگی، ہجر کا مقام دیکھنا ہو تو کوئی صدیق اکبر سے پوچھے۔
آپ کو پتہ ہے جب جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نا، تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی، شام کے راستے میں جہاں جہاں جن جن گلیوں میں محبوب گزرتے تھے صدیق اکبر پکڑ پکڑ کے پوچھتے تم نے میرے یار کو دیکھا؟ اب یہ مقام ہجر ہے، جو ساتھ رہے وہ مقام وصال تھا۔ وصال کا معنی دیدار ہے، ایک ایک کو پوچھتے۔ اور کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جسم گھلنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کا سبب ہجر مصطفیٰ تھا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، ہم آپ کے جسم مقدسہ کو لینے کے لیے گئے جنازہ کے لیے، تو میں نے دیکھا چھتیں چونکہ نیچے تھیں، جہاں حضرت صدیق اکبر کا چہرہ مبارک تھا اوپر چھت جلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا او صدیق کے گھر والوں، یہاں کوئی دیا رکھنے کی تو جگہ نہیں ہے، یہ چھت کیسے جلی ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے کہا اے فاروق اعظم، یہ رات کو اپنے مصطفیٰ کو یاد کر کے آہیں نکلتے تھے، یہ آہ صدیق سے چھت کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ تو جب ہجر کی کیفیات ہوتی ہے تو پھر جو بھی سامنے آتا ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی صوفی تصوف کا پیکر عشق مصطفیٰ میں اور ہجر شیخ میں، ہجر مرشد میں، ہجر یار میں بیٹھا ہوتا ہے، پھر جو بھی آتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے اس کے نفسیانی خواہشات کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ پھر وہ جس طرف بھی دیکھتا ہے ہر وقت ہر آئینے میں جلوہ یار نظر آتا ہے، اور پھر ہر جگہ صورت یار آشکار ہو جاتی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس راستے پہ چلائے جس راستے پر چل کے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔